سلفیت کیا ہے؟ سلفیت وہ راستہ ہے جس راستے پر چلنے کے لیے ہم صبح شام دن رات ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے جس راستے پر چلنے کے لیے دعا مانگتے ہیں، صراط مستقیم، اسی صراط مستقیم کا نام سلفیت ہے۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ خود اس دعا میں ڈیفائن کیا گیا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن کو تو نے اپنی نعمتوں سے نوازا۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا؟ یہ سلف ہیں۔ صراط مستقیم سلف کا راستہ ہے۔ ہم سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سلف کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ سلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلف کا مطلب ہوتا ہے وہ نیک لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ سلف کا مطلب ہوتا ہے سلف صالح، ہم سے پہلے گزرنے والے نیک لوگ۔ بہت آسان لفظوں میں اگر میں کہوں تو سلف کا مطلب ہوتا ہے بزرگ۔ بہت سارے لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اہل حدیث بزرگوں کو نہیں مانتے، سلفی بزرگوں کا احترام نہیں کرتے۔ بھائی سلف کا مطلب ہی ہوتا ہے بزرگوں کو ماننے والا۔ لیکن ہمارے لیے بزرگ کون ہے؟ ہمارے سلف کون ہے؟ سلف کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ سلف سب سے پہلے سلف اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم، ان سے کون مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من النبیین، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، سب سے پہلے نبی اللہ کے رسول، والصدیقین اور صدیق، والصالحین اور نیک لوگ شہداء اور صالحین، یہ وہ لوگ ہیں۔ سلفیت صراط مستقیم کا نام ہے۔ سلفی مطلب صراط مستقیم پر چلنے والا۔ ایک سلفی کی پہچان کیا ہے؟ ایک سلفی کی سب سے بڑی پہچان ہے توحید۔ ایک اہل حدیث کا سب سے بڑا امتیاز، اس کی سب سے بڑی خصوصیت، ایک سلفی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ توحید کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ ہماری پہچان توحید ہے، ہماری دعوت کا عنوان توحید ہے۔ ہم صرف توحید کا نام نہیں لیتے۔ امت مسلمہ میں بہت ساری جماعتیں ہیں جو توحید کی بات کرتی ہے، پر اگر کوئی جماعت ایسی ہے جو توحید کا حق ادا کرتی ہے تو وہ سلفی جماعت ہے، جو صرف توحید کا نام نہیں لیتی بلکہ اپنی دعوت میں توحید کو سب سے پرائرٹی پر رکھتی ہے، وہ جماعت سلفی جماعت ہے۔ سلفیت کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ ان کی دعوت کا سب سے بڑا موضوع ہے توحید۔ توحید جو انبیاء کی دعوت کا موضوع تھا، توحید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا موضوع تھا، توحید جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کو بھیجا، توحید ہے جس کے لیے صحابہ نے اپنی جان قربان کی، یہ توحید ہماری سب سے بڑی پہچان ہے۔ اہل حدیث دنیا میں رہتے ہوئے کبھی بھی توحید کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ بھائی دیکھو، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ٹالرنس اور ایک ہوتا ہے کمپرومائز۔ اہل حدیث کے الحمدللہ ٹالرنس بہت پایا جاتا ہے، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں رواداری۔ اہل حدیث سلفی ٹالرنس کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم خوارج کی طرح یہ نہیں کہتے جہاں کافروں کو پاؤ قتل کر دو، ٹرینوں میں بسوں میں بم بلاسٹ کرو، ہر کافر واجب القتل ہے۔ ہم خوارج کی طرح دہشت گرد نہیں، الحمدللہ ہمارے اندر بہت ٹالرنس ہے، بہت ٹالرنس ہے۔ ہمارا اصول ہے دین کا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بندے کو فری ول کے ساتھ پیدا کیا ہے، اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے. اگر کوئی کافر اپنی فری ول کا استعمال کر کے شرک کر رہا ہے، ہم اس کو دعوت دیں گے، اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کو مجبور نہیں کریں گے. ٹالرنس ایک الگ چیز ہے. ہمارے دین میں ٹالرنس ہے، کمپرومائز نہیں ہے. توحید کے ساتھ کسی بھی طرح کا جو کمپرومائز کر لے وہ سلفی نہیں ہو سکتا. دوسری جماعتیں ہو سکتی ہیں. میں نے بہت ساری اخوانی جماعتوں کو دیکھا، جماعت اسلامی والوں کو دیکھا، بہت آسانی کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے توحید کو رسک پہ ڈال دیتے ہیں. کوئی شرکیہ تہوار ہو رہا ہے، آگے بڑھ بڑھ کر کے مبارکبادیاں دے رہے ہیں. کہیں کسی عبادت گاہ میں جا رہے ہیں، ماتھے پہ ٹیکا بھی لگوا دے رہے ہیں، جا کر کے گھنٹی بھی بجا دے رہے ہیں. کسی مورتی کے سامنے پھول بھی چڑھا دیتے ہیں، کسی مورتی کے سامنے دیا جلا دے رہے ہیں. بہت آسانی کے ساتھ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو توحید والا کہتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ اپنی توحید کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں. اہل حدیث کی پہچان یہ ہے، اور اہل حدیث کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ توحید کے ساتھ نو کمپرومائز.